علامہ صاحب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو ایک دعا ہے ان کی کہ اللہ سے ریکویسٹ ہے، یہ دعا ہے کہ میرا جنت میں ساتھی کون ہوگا، اس کا کیا جو ہے قصہ ہے؟ ہاں، اس کا تو یوں ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک کسائی ہے، وہ تمہاری جنت کا ساتھی ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف گئے، دیکھا ان کے معاملات کو، کوئی ایسی چیز بازار نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے اتنا مرتبہ حاصل ہو۔ تو آپ نے فرمایا میں آپ کا مہمان ہوں آج۔ تو وہ مہمان نواز بندہ تھا، مشہور تھا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے، تو کھانے کا ٹائم ہوا تو وہ جو بندہ ہے، کسائی ہے، وہ ایک ٹوکرا لے کے ہے نا بڑا، ادھر اس کو رکھا۔ اب وہ جو کھانے شروع کرنے لگا نا، تو ایک لقمہ خود کھاتا اور ایک لقمہ اس میں ڈالتا۔ تو اب وہ کوئی مہمان وغیرہ کوئی چیز آئی ہوگی یا پانی وغیرہ اٹھا ہوگا، گیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس ٹوکرے کے اندر دیکھا کیا چیز ہے جو اس میں ڈال رہا ہے۔ تو دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون تھی، ان کی والدہ تھی۔ تو اس نے جو ہے نا آنکھیں کھولی اور کلمہ پڑھ کے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو جس سے وہ بندہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو اس کسائی نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ بولے تم کو پتہ کیسے چلا؟ انہوں نے کہا میرے والدہ جو ہے نا روزانہ دعا مانگتی تھی کہ مولا میرے بیٹے کو جو ہے نا اس کا اجر عطا کر، جو بے خدمت کر رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا اس کو ساتھی بنا، اور دوسرا یہ کہ یا اللہ میری جو موت ہے نا وہ تب مجھے دینا جب موسیٰ علیہ السلام کی میں زیارت کروں اور کلمہ پڑھوں ان پر۔ تو میں سمجھ گیا کہ آج ان کی دعا قبول ہوئی ہے کہ آپ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام ہیں، تبھی تو ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمایا ہاں میں موسیٰ ہوں، اور اللہ پاک سے دعا مانگے، اللہ پاک نے یہ فرمایا تھا کہ جنت میں تم میرے ساتھی ہو۔ تو اس میں جو ہے نا والدین کی خدمت کے حوالے سے سمندری گنبد کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اس کے اندر بہت سارے نکات لکھے ہوئے ہیں کہ والدین کی خدمت اور کا اجر جو ہے بہت ہے، دنیا کے اندر بھی اس کا اجر ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کا اجر ہے، اور نافرمانوں کی سزا جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہے۔ خاص طور پر والدہ کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ والدہ کو زیادہ تکلیفیں دی جاتی اس دور کے اندر، گھروں میں نا جب بندہ شادی کرتا ہے، خاص طور پر اولاد ہوتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے زیادہ تکالیف جو ہے نا ماں کو دی جاتی ہے، ماں کو جو ہے نا اہمیت نہیں دی جاتی، تکلیفیں دی جاتی ہے، ماں کی نہیں سنی جاتی۔ اللہ ماشاء اللہ کوئی اطاعت گزار فرم بردار الگ بات ہے، ورنہ ماں کو زیادہ تکلیف دی جاتی ہے شادی کے بعد، اولاد کے بعد۔ تو اس لیے والدہ کا یہاں پر خاص ذکر کیا گیا۔ اور جو نافرمان تھے، نبی پاک علیہ السلام نے معراج کی رات دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل لٹکے ہوئے تھے، جو والدہ کے نافرمان تھے۔ اس کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ تو والدین کے نافرمان کو جو سزا ہے نا وہ دنیا کے اندر ملتی ہے اور آخرت کے اندر ملتی ہے، قبر میں ملتی ہے۔ دنیا میں وہ بندہ جب تک نہیں مرتا، جب تک اپنے والدین کی بے ادبی کی سزا کو دنیا میں دیکھ نہیں لیتا، بھگت نہیں لیتا، تب تک وہ نہیں مرتا۔ والدہ کے ساتھ ناانصافی کی، ظلم کیا، یا والد صاحب کے ساتھ ناانصافی ظلم کیا، تو انسان تب تک نہیں مرے گا جب تک مکافات عمل میں اس چیز کو دیکھے گا نہیں اپنے آنکھوں سے۔ اس کی اولاد یا اس کے ساتھ ایسا کرے گی جیسے اس نے والدہ کے ساتھ، والدین کے ساتھ کیا ہے، یا یہ کہ معاشرہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا کہ وہ دھکے کھائے گا، کہیں کا نہیں رہے گا۔ تو والدین کا احترام جو اسلام نے بہت سمجھایا ہے کہ والدین اگرچہ ظلم کریں تو بھی ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے نا، یہ روایت کے اندر بات آئی ہے۔ تو اس لیے والدین ظلم نہیں کرتے، بظاہر لگتا ہے ظلم کر رہے ہیں یا ناانصافی کر رہے ہیں یا جو ہے نا ہمارا گھر نہیں چلنے دے رہے۔ والدین کا تجربہ بہت بڑا ہوتا ہے نا، بظاہر ہم کو لگتا ہے والدہ جو ہے نا وہ چاہ رہی ہے گھر نہ چلے، کیسے چلے گی، چاہے گی کہ میرے بیٹے کا گھر نہ چلے، لیکن اس کو والدہ کو احساس ہوتا ہے اپنے بیٹے کا، وہ نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کے ساتھ جو ہے نا کوئی غلط کرے، تو اس محبت میں آ کر نا وہ بات کرتی ہے۔ تو وہ جو بہو سے آ کر جو کلام کرتی ہے، تلخ کلام کرتی ہے، وہ صرف اپنے بیٹے کی محبت کی خاطر کرتی ہے، اور اس کو کوئی مفاد نہیں ہوتا، ذات کے لیے کبھی نہیں کرے گی، اپنے بیٹے کے لیے کرتی ہے۔ اور یہی بیٹا اس کو برا سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کیا شیطانی کر رہی ہے، معاذاللہ لڑوا رہی ہے، ہم کو نہیں لڑوا رہی۔ والدہ سے آپ اخلاق سے پیش تو آئے نا، بات کر کے دیکھے نا، ان کو سمجھائے نا۔ بعض اوقات عمر ہوتی ہے بڑی، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، تو اپنے بچوں کو کیا گھر سے تو نہیں نکالتے نا، مارتے کوٹتے تو نہیں، تنگ کرتے ہیں، تو کبھی ہم بھی ان کو تنگ کیا کرتے تھے۔ آج اگر ان کی عمر یہ پہنچ گئی ہے تو ہم کو نرمی کا حکم ہے، ان کے ساتھ بھلائی احسان کرنے کا حکم ہے۔ اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں احسان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پتہ نہیں زندگی کتنی ہے، تو پھر اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے۔
اور خود سمجھنا چاہیے کہ والدہ کو کبھی تکلیف نہیں دے، والدین کو کبھی تکلیف نہیں دے، دوسروں کے رحم کرم پر نہیں چھوڑے. آپ اگر 4-5 بھائی ہیں تو آپ نہیں کہ یار وہ بھائی کیوں نہیں کر رہے میں کیوں کروں، آپ خدمت سعادت سمجھ کے کریں. اور جو والدہ کی خدمت کرتا ہے، والدہ کی خدمت کرتا ہے خاص طور پر، وہ جو بچہ ہوتا ہے نا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہوتا ہے، معاشرے کے اندر بھی، دنیا کے اندر عزت دار ہوتا ہے، اس کی ترقیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان کی دعائیں ان کو لگتی ہیں. تو اب خدمت کریں والدین کی تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. انشاءاللہ. ہاں. جزاک